اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حج اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن آسٹریلیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے زہیر حسین حاضر خدمت ہے۔ حسب سابق امثال ہم ذی الحجہ کے مہینے کو اس کی سگنیفیکنس کے ساتھ منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے پلیٹ فارم سے مسلم امہ کے بیچ یہ جو ایک مرکزی ایونٹ کی حیثیت حاصل ہے حج بیت اللہ کو، اس کو اجاگر کرنے کی اور اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ہم لوگ ہر سال کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کے ساتھ آج بھی ایک بڑا نورانی اور روحانی پروگرام لے کے آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہماری پوری جو بیک اینڈ کی ٹیم ہے جو والنٹیرلی اس سارے پروگرام کو آرگنائز کرنے میں، ارینج کرنے میں، پارٹیسپینٹس، گیسٹس، علماء، ان تمام کو لائن اپ کرنے میں وہ ہمیں بہت اسسٹ کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً ایک پروگرام کو ترتیب دینے میں ہمیں ہفتہ بھر کی محنت لگ جاتی ہے، اس کے بعد جا کے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں اس طرح سے مختلف موضوعات کے اوپر پروگرامز لے کر کے آتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے حج کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کے بعد ہم ماہ محرم میں داخل ہو جائیں گے۔ ذی الحج میں بہت سارے اہم واقعات ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین واقعہ، ایک اہم ترین ایونٹ جو ہم گلوبلی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کا احترام کرتے ہیں، جس سے تمام مسلم امہ متفقہ طور پر عقیدت اور احترام اور اس کو رسپیکٹ وہ دیتے ہیں، وہ حج کا موقع ہے، وہ حج کا ایونٹ ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس حج اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز ہم کلام باری تعالیٰ کی تلاوت سے کریں گے، جس کے لیے ہم اپنے پروگرام میں قاری محمد طٰہٰ کو شامل پروگرام کریں گے کہ وہ آئیں اور پروگرام میں کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ طٰہٰ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بہت خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہونے لگے ہیں۔ آپ جزاک اللہ۔ ہمیں کلام پاک کی تلاوت سے مستفیض فرمائیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. یہ تھے محمد طاہا جو سورہ آل عمران کی 95، 96 اور 97 آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. طاہا آپ کی اسکرین ایک سیکنڈ کے لیے فریز ہو گئی تھی. اچھا اوکے سوری. نہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو ایور سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کی جزاک اللہ. توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ قرآن کی تلاوت میں محو رہیے اور خدمت توحید اور خدمت محمد وآل محمد انجام دیتے رہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک ذاکر، ایک نعت خواں، ہم نے ان کو مدعو کیا ہے، جناب سید مدثر مہدی. وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے اور ایک کلام کے چند اشعار وہ بطور ہدیہ اور ہمارے اس پروگرام کی زینت کو بڑھائیں گے. میں مدثر مہدی صاحب کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس بزم کو آگے بڑھائیں اور مزید نورانی کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زہیر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں. آپ کیسے ہیں مدثر بھائی؟ انشاءاللہ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے نکالا. پروردگار کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ جی سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا WOA کی پوری ٹیم کو اور آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حضرات اس دفعہ حج پہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. میں حمد کی مجھے درخواست کی گئی ہے تو میں حمد پیش کروں گا، اور بہت ہی مشہور زمانہ ایک حمد آپ نے سنی ہے شہید امجد صابری صاحب کی، تو اس کے چند اشعار پیش کروں گا. پہلے کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عطا کرے تو شان
کریمی کا صدقہ عطا کرے تو شان کریمی کا صدقہ عطا کرے دے شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اور یہ آج کے دور کے حساب سے دعا بھی ہے بہت ضروری کہ جی جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کرے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. اور ایک شعر اور پیش کروں گا آخری. سبحان اللہ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا واہ ہو شاداب اونچا دلوں کے چمن کا واہ الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب اونچا دلوں کے چمن کا میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. جزاک اللہ مدثر بھائی بہت بہت شکریہ. بڑے پرسوز انداز میں آپ نے حمد پہنچائی. میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور اسی طرح آپ خدمت توحید اور خدمت محمد وآل محمد بجا لاتے رہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی پروگرام کے اوپر آپ کو ہم شامل بزم کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. خواتین و حضرات، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو پروگرام کا فارمیٹ رکھا ہے وہ ہم نے بہت روایتی رکھا ہے، اور اس روایتی فارمیٹ میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ریگولر پیٹرن ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب، جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کمیونٹی کی
خدمت کے لیے اکثر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہم ان کے لیے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے قبلہ مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا الحمدللہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہماری ریکویسٹ پہ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، تاکہ حج سے متعلق کچھ گفتگو کی جا سکے، اور یہ ہماری طرف سے کمیونٹی سروس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تعاون کرتے ہیں۔ ہم آپ کے بے حد ممنون و متشکر ہیں۔ اس کے بعد میں پروگرام سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کل آپ کے والد بزرگوار کی پہلی برسی گزری ہے، ان کے انتقال کو، اس حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن آسٹریلیا ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ خدا آپ کے والد کے بھی درجات بلند کرے، جوار اہل بیت میں جگہ دے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ قبلہ جان۔ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اس کے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں۔ حج کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ فلسفہ حج اگر آپ ہمیں مختصراً بتا سکیں ہمارے سامعین کو، تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ واہ! قرآن مجید میں خدا نے اس آیت کریمہ میں حج کا فلسفہ بیان کر دیا ہے، کیونکہ ہر عبادت کی روح ہے للہیت، اللہ کے لیے کی جائے۔ یہی وجہ کہ نیت میں قربتاً اللہ شامل ہوتی ہے بات۔ نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً اللہ، حج کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ لیکن وہ جو تمام عبادتیں ہیں ان کا جب حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ یہ التزام نہیں برتا گیا، کہا جائے کہ وَلِلَّهِ اقیموا الصلاۃ کتب علیکم الصیام۔ لیکن جب حج کی بات آئی نا تو پہلے ہی نیت، کیونکہ اس میں اشتہار زیادہ ہے، شہرت اور پبلسٹی کا خطرہ زیادہ ہے۔ واہ! شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بڑا سرمایہ لگا رہے ہیں، اخبار میں چھپ رہی خبر، ٹی وی پر آ رہے ہیں، تو اب وَلِلَّهِ دیکھو نکل تو رہے ہو للہیت کے جذبے کے ساتھ، علی الناس۔ اچھا جا رہے ہو حج کے لیے تو یہ حج کن لوگوں پر واجب ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا انسان پر واجب ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، تو حج ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے! جب انسان بن جاؤ گے تو مسلمان بن سکتے ہو۔ کیا بات ہے! اور ایک جملہ، کیونکہ مراتب ہیں، درجات ہیں، موضوع اس وقت نہیں ہے، لیکن ایک بات اور آپ نے فلسفے کی ہے، تو وہ یہ کہ انسانوں پر اللہ نے حج کو واجب قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حج میں ہوتا کیا ہے۔ حج میں جو ہی آپ احرام پہن لیتے ہیں تو حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ واہ! حرام چیز تو ہمیشہ حرام ہے۔ یہی تو حج اور روزہ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جن میں حلال چیزیں انسان اپنے آپ پر بحکم خدا حرام کر لیتا ہے۔ جی۔ یہ دونوں عبادتیں ایسی ہیں جن میں انسان خدا کا مہمان قرار پاتا ہے۔ واہ! رمضان میں بھی آپ اللہ کے مہمان ہیں، حج میں بھی۔ ہاں ایک ضیافت جو ہے زمانے کے اعتبار سے اور ایک مکان کے اعتبار سے۔ جی۔ حج زمان اور مکان دونوں کے اعتبار سے ہے، لیکن روزہ صرف زمان کے اعتبار سے۔ تو اب آپ جب اللہ کے مہمان ہو گئے تو اپنے مہمانوں سے کہتا ہے دیکھو، اچھا آپ مہمان کے ساتھ یہ شرائط نہیں رکھیں گے، اس نے تو شرائط رکھی کہ ایک خاص قسم کا لباس پہنیے۔ اب لباس پہننے کے بعد سن لیجئے کہ آپ کے لیے 25 چیزیں حرام ہو گئی۔ اب جو 25 چیزیں حرام ہو گئی یہ نہیں کر سکتے آپ۔ اب آپ جو ہے اسلحہ نہیں لے آ سکتے، اب آپ شکار نہیں کر سکتے، اب آپ اپنے ناخن نہیں کتر سکتے، اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے،
اب آپ بحث نہیں کر سکتے, اب آپ جو ہے دانت نہیں نکال سکتے, اب عورتیں چہرہ کور نہیں کر سکتی. یہ پوری تفصیل ہے. تو 25 چیزوں سے روکا گیا. اس میں انسان, جانور, پرندے اور نباتات. آپ اندازہ لگائیں, شکار ہے تو جانور کریں, کیڑا آپ کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے, مچھر ہے, آپ احرام کی حالت میں. فلسفہ دیکھیں, حاجی بے ضرر ہونا چاہیے. کیا بات ہے, حج کی واہ. پروسیس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے, اب تربیت ہو گئی, واپس جا رہے ہو, معاشرے میں تمہارے سبب کوئی ضرر, کوئی نقصان نہ ہونے پر. کیڑا آ گیا, مچھر آ گیا, آپ کو کاٹ رہا ہے, مار دیں, مار دیں, کہا نہیں مار نہیں سکتے, اسے مار نہیں سکتے ورنہ کفارہ ہوگا. جی. کفارے کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہے جو مچھر کو مارنے پر, 1 مٹھی گیہوں ہے بس. اچھا. لیکن بتایا کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ اپنی دولت کے نشے میں, ٹھیک ہے ہم کفارہ دے دیں گے. مسئلہ کفارے کا نہیں ہے, حج میں جی. روح عبادت اور اطاعت رکھی گئی ہے, واہ. تمام عبادتوں کی طرح اس میں. اب اگر آپ نے اس مچھر کو مارا نہیں, پکڑ کے آپ نے ایسی جگہ رکھ دیا جہاں اس کی جان کو خطرہ ہے, شریعت کہتی یہ بھی جائز نہیں ایک حاجی کے لیے. واہ. اللہ آپ اکبر. عادت پڑی ہوئی ہے, کھڑے ہوئے ہیں, کسی درخت کی شاخیں توڑ لی, پتے توڑ لیے, حج کے لیے گئے ہیں, پتے نہیں توڑ سکتے, شاخوں. یعنی لوگوں کے حقوق کا خیال, انسانوں کے حقوق کا, جانوروں کے, پرندوں کے, کیڑے مکوڑے کے, ساتھ ہی ساتھ نباتات کے, یہ آپ کو تربیت کی جا رہی. اچھا دوسری چیز, ہمارے نفس کی ایک اور تربیت کی جا رہی, وہ یہ ہے, بادشاہ آئے, شہنشاہ آئے, دولت مند آئے, اپنے سارے لباس اتار دو, واہ. ایک خاص لباس میں آ جاؤ جس کا نام ہے احرام. اور احرام ہے کیا؟ 2 کپڑے کے ٹکڑے ہیں. اچھا کس حد تک, ایک تو آپ نے لباس اتار دیا, چلے کم سے کم اسٹیچز اس کے ساتھ رکھ دی جاتی, سلائی ہو جاتی, تو شاید ہو سکتا ہے کہ اگر سلائی کی اجازت ہو جاتی تو لوگ اس کے اندر ریشمی تاگوں کا استعمال کر لیتے. کہ نہیں سفید ہو, کہ یہ لباس تمہارے جسم پہ جو سفید آئے گا نا, مستحب ہے, تاکید کی گئی ہے, یہ سفید احرام تو, لیکن کوشش یہ کرو اندر کی روح کو بھی صاف و شفاف کرنا ہے تمہیں. کیا بات ہے, اور کیا کیسے بات صاف ہے. و شفاف کرنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو حج کے لیے گئے اور خانہ کعبہ چھلک رہا ہے, حاجیوں کی بڑی تعداد ہے. یہ غلط فہمی ہمیں ماہ مبارک رمضان میں بھی ہوتی ہے, دیگر عبادت کے موقعوں پہ بھی ہوتی. ہم ظاہری تعداد کو دیکھتے ہیں, تزکیہ نفس نہیں کرتے. ایک بڑی تعداد آئی, مولا اس سال تو بہت حاجیاں ہیں. امام نے کہا دیکھنا چاہو گے؟ اللہ اب دیکھیں اکبر. اختیار, یہ فرزند رسول ہے, یہ آل رسول ہے, یہ اہل بیت رسول ہے, یہ سلسلہ فاطمہ کا ہے, بنت رسول اللہ کا, امام سجاد وارث امام حسین ہے, جو کربلا سے دین کو بچا کر لائے. ایک مرتبہ اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان کہتے ہیں کہ دیکھو, زہری سے کہتے ہیں, زہری نے دیکھا کہ مولا حاجی تو بہت کم دکھائی دے رہے ہیں. ایک بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو جانور کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں, مختلف جانوروں کا نام لیا. اللہ اکبر. اللہ. تو بس جب ہم حج کے لیے جائیں تو اب انسان والی بات جو شروع کی تھی نا, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, حج کے لیے جا رہے ہیں, انسان بن کر جائیں ہم, اور وہاں سے انسانیت اور تعلیم لے کر آئیں, تربیت. حج تربیت کرنا. آپ دیکھیں حج میں پڑھنا کم ہے, باقی مستحب ہے, واجب فرض 2 ہی پڑھنا ہے. ایک تو جو آپ کی پشت کے اوپر تلبیہ لکھا ہوا لبیک اللہم لبیک, اور دوسرا طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 رکعت نماز. باقی آپ صحیح کے دوران پڑھیں, طواف کے دوران پڑھیں, عرفات میں پڑھیں, مینا میں یہ ساری دعائیں مستحب ہیں, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. لیکن جو واجب ہے وہ یہ عمل ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, اچھا لبیک کا تو ایک جملہ اور کہتا ہوا چلو,
लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक क्या जबान से लफ्जों की अदायगी का नाम है? नहीं। लब्बैक किसी नारे और शिआर का नाम नहीं है। लब्बैक अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश कर देने का नाम है, अबदियत का नाम है। बंदा हाजिर हो गया है। वाह, हाजिर होने का मतलब क्या है? इताअत, कमिटमेंट। कमिटमेंट। अब आप ये देखिए, मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने बताया कितने कम हाजी हैं। जब तलबिया कब कहते हैं? हज शुरू में यहीं से होता ना। आप मीकात पर जहां से आप एहराम पहनते हैं, जो जद्दा से मक्के जाते हैं उनकी मीकात मस्जिद जोफा है। जो मदीने से जाते हैं उनकी मीकात मस्जिद शजरा है, मदीने के बाहर है। बकिया यलमलम है, करनून मनाजिल है, मुख्तलिफ है। वो मीकात जहां जाकर आप एहराम पहनते हैं, नियत करते हैं, उसके बाद तलबिया कहते हैं। हम बड़ी आसानी से तकबीर भी कह देते हैं, हम बड़ी आसानी से तलबिया भी कह देते हैं, इसलिए कि फलसफे से बेखबर है। मेरे भाई, आपने फलसफा पूछ लिया है। जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ है वो फलसफे को जानते हैं। तो एक मर्तबा मेरे मौला जो है ना, पैदल आपने 30 हज किए। अब मौला इमाम सज्जाद कहते हैं लब्बैक, लब्बैक कहा, रोने लगे, कांप रहे, तड़प रहे, आंखों से आंसू जा गए। इमाम के चाहने वाले जो उनके साथ थे, जो हज के लिए आए थे, जिन्होंने बड़ी आसानी से तलबिया कह दिया था हमारी तरफ, उन्होंने कहा मौला ये आप इस तरह तलबिया कह रहे? इमाम का जुमला सुनिएगा। इमाम कहते हैं मैं लब्बैक कह तो रहा हूं, लेकिन कहीं मेरे रब ने कह दिया ला लब्बैक वला सादे। अरे ये वो कह रहे हैं कि जिनके वास्ते से हमारी इबादतें कबूल होती हैं, उनकी इबादत देखें आप। वो कहते हैं कि अगर ला लब्बैक कह दिया तो क्या होगा? का मौला अगर आपका ये हाल है तो हमारा हाल क्या होगा? ये है तरबियत। वही शिबली का पूरा कन्वर्सेशन है मेरे भाई। जी जी जी, एक बड़ा रात जामे और एक आपने मौसर जवाब क़िबला इसका हमें दिया। मैं आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा और आपसे ये पूछूंगा कि आजकल जिस हालात में पूरी दुनिया गिरफ्तार है, क्या ये आजमाइश है या ये अजाब है? ये फैसला हर एक खुद कर ले बेहतर है। रिवायत और हदीस के जुमले हैं। मुसीबतें जब आती हैं तो जब अंबिया के लिए आती तो उनके दराजात में इजाफे का सबब होती है। जी। जब मोमिनीन के लिए आती हैं तो उनके लिए इम्तिहान और आजमाइश होती है। जी। लेकिन गुनहगारों के लिए तंबीह होती है, तादीब होती है। छोटा अजाब बड़े अजाब से पहले जी तंबीह बन के आता है। सही। गुनाह ना करो, एक बड़ा अजाब आ जाए। एक बहुत बड़ी महरूमी है जी। कि खाने खुदा की हम ज़ियारत नहीं कर सकते। तो अगर ये हमारे गुनाहों के सबब है ना, जी, तो आइए उससे मुआफी मांगे। आया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, वो तौबा करने क्या वालों से पैगाम। मोहब्बत करता है। वाह। वो कहता है इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमना व अमिल सालिहन, मैं मगफिरत करने वालों का गफूरुर रहीम है। वाह। और उसके दर पे जब जाए ना, तो फिर यहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम जब हज के लिए जाते हैं तो खाने काबा के दरवाजे पे जो रुक जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं मिस्कीन का बेबाबिक व साइल का बेबाबिक व फकीर का बेबाबिक व अब्द का बेबाबिक। ये मांगने वाला तेरे दरवाजे पे आ गया है, ये मिस्कीन तेरे दरवाजे पे है, ये सवाल करने वाला फकीर तेरे दरवाजे पे। ये मेरे माबूद, ये तेरा बंदा तेरे दरवाजे पे। ये अब्दियत है। ये अब्दियत क्या है? जिसके ऐलान के बगैर किसी मुसलमान की नमाज मुकम्मल नहीं होती। जब हम तशहुद में कहते हैं
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उनके भेजे हुए रसूल हैं। तो वाह खुदावंद ताला से हम गिड़गिड़ा के तौबा करें, वाह वाह इस्तिग़फ़ार करें, वो जी आए हुए अज़ाब जी को टाल देता है। जी इलाही आमीन। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि जो रोज़े अरफा या जो शब अरफा हज में सुनने को आता है, इसका हज में इसका क्या ताल्लुक़ है, क्या इसका कनेक्शन है, और क्या जो इसके अमाल हैं वो अमाल हज में मौजूद जो हाजी हैं वही अंजाम दे सकते हैं, या जो दुनिया भर में रहने बसने वाले इंसान और मोमिनीन और उम्मत मुस्लिमा है वो भी इनको अंजाम दे सकते हैं? बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। रोज़े अरफा, अरफा उर्फ, मैं हदीस और रिवायत और तारीख का हवाला देने से पहले आसान जबान में, ताकि हमारे उर्दू जानने वाले लोग समझ लें। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक तो नाम होते हैं हमारे, एक उर्फियत होती है। आला और कई रफा। मतलब उर्फियत इतनी मशहूर हो जाती है, अच्छा आपकी तरफ नहीं, हमारे लखनऊ वगैरह की तरफ तो बहुत ज्यादा, खैर आपका भी पीछे वही बैकग्राउंड जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि कब्बन नब्बन जी राजू पप्पू आपकी तरफ, तो नाम जी है मोहम्मद अहमद नाम है, अली हैदर नाम है, जी हुसैन अहमद नाम है, मोहम्मद हसन नाम है, जाफर नाम है, लेकिन कई मरतबा खुद इतना नाम ले लिया जाता है उर्फियत वाला कि बंदे को अपना नाम नहीं याद रहता, जी जो असली नाम है जो पेपर में, तो जी मारूफ यानी पहचाना जाए जिसके जरिए से, बात वाज़ेह होगी। तो जी मैदान अरफात जो है ना, पहाड़ियों के दरमियान एक वैली है, खुला जी मैदान, तो जो जी खुला मैदान है तो एक उसकी पहचान मैदान के एतबार से है, लिहाजा इसे अरफा कहते हैं। एक अच्छा पहली वजह। दूसरी वजह, यानी जो अतराफ में पहाड़ है उसे जबल रहमत कहते हैं, रहमत का जी पहाड़। तो अब वो जो है, जो चटियल मैदान है वो है मैदान अरफा। अच्छा, जो मैदान अरफात है ना, रिवायात में ये भी है कि रोज़े क़यामत इसी मैदान में लोग खड़े किए जाएंगे, आया और यही वजह है कि वहां बुलाया गया है कि तुम बैठ कर तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। अब एक और बात, यही सफेद रंग के लिबास तो होंगे कफन के भी, जिंदगी में उसके साथ हमें बुलाकर वहां बिठाकर तौबा करवाई जा रही है, और उस जमीन को गवाह भी किया जा रहा है। अब जानते हैं, एक इंसान नेकी करे या बुराई करे ना, तो 7 गवाह होते हैं, खुदा गवाह, रसूल गवाह, इमाम गवाह, दोनों फरिश्ते गवाह, जमीन गवाह, आसमान गवाह, यानी दाएं बाएं फरिश्ते बिल्कुल, और जमीन गवाह, आसमान गवाह, वक्त गवाह, और हमारे वाह पार्ट ऑफ द बॉडी गवाह, ये सारे गवाह होते हैं। अब अरफात की जमीन है, वहां पर ये अमाल कर रहा है। ये सिग्निफिकेंस क्या है? हजरत इब्राहिम 3 दिन से ख्वाब देख रहे हैं, अपनी महबूब तरीन शय, बुढ़ापे में खुदा की तरफ से दी गई दौलत, औलाद की सूरत में जो है नेमत, वो कुर्बान कर रहे हैं। मुश्किल है। रास्ता मुश्किल है। तारीखें गुजरी, 7 गुजर गई, 8 गुजर गई, अब जो 9 के दिन अमाल होते हैं अरफात के, जी अच्छा इसी को यौमुल हज भी कहते हैं, उसी दिन खुतबा हज भी दिया जाता है। तो एक मर्तबा इब्राहिम ने इस जगह के ऊपर ये जुमला कहा, आरिफ तो रब्बी, ए मेरे रब मैं पहचान गया तू मुझसे क्या चाहता, तेरा मतलूब इस्माइल है। वाह। अब अमाल उस दिन के बहुत सवाब रखते हैं, गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि रवायात में कि जो आदमी वहां पे अमाल करे और उसके बाद उन अमाल के बाद अगर वो ये सोचता है शायद मेरे गुनाह माफ न हुए, तो सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो खुदा के सिलसिले में सुए जन रखता है। क्या बात है। सुए जन रखता है, क्योंकि वो कह चुका है कि मैं तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। अब मसला ही ये तो हज वाला है, हम हज के लिए नहीं जा सके, आज मुस्तती होने के बाद लोग नहीं जा सकते, लेकिन आम हालात में फुकरा रोजे अरफा के अमाल का सवाब अजर कैसे पाएं? वो दुआएं जो मारिफ का खजाना है, जी आप अपने वतन में भी कर सकते हैं।
آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اس دن کا روزہ اس کا بڑا ثواب ہے, غسل کا ثواب ہے, زیارت کا ثواب 1000 حج کے برابر, تو بہت زیادہ ثواب ہے. بعض روایت کے مطابق 70 سال کی عبادت کے برابر کا ثواب رکھا گیا. سبحان اللہ. تو اس دن کی اعمال آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, وطن میں بھی کر سکتے ہیں. اور اتنے اہم ترین اعمال ہیں بھیا کہ جو روزہ اتنا اہم ہے, اگر وہ اعمال اور زیارات کو نہیں کر سکتا تو اس دن کا روزہ نہ رکھے, لیکن وہ روزے عرفہ کے اعمال کرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک اور سوال پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے حج پر جانے کے لیے جو رقم وغیرہ ہے اور کچھ اس کے اخراجات کے حوالے سے کچھ پیسے اگر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے, تو وہ جو رقم جمع ہوئی ہے کیا وہ اس کو کسی اپنے پرسنل کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی چیز تو میرے بھائی, ہماری جو آیت سے گفتگو شروع ہوئی تھی, آیت نمبر 97 سورہ آل عمران کی, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جی, اللہ کے لیے ہے تمام انسانوں پر کہ اگر استطاعت ہو جائے اس راستے کی تو ان پر حج واجب ہے. وَمَنْ كَفَرَ, اور جس نے اس کا انکار کر دیا, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اسے نہ ہمارے حج کی ضرورت ہے نہ ہماری پیشانیوں پر اسے محراب کی ضرورت ہے. جی, سمجھ رہے ہیں. لیکن اب یہ جو حج کے لیے رقم جمع ہوگی, ساری شرائط پوری ہیں, ایک شرط نہیں پوری ہو پا رہی ہے, وہ یہ ہے ٹریولنگ بین لگا ہوا ہے. جی, واضح نا. تو حج واجب تو ہو چکا ہے, ایک شرط آپ کی چیک لسٹ میں سے کم ہے, تو اگلے سال تک کے لیے آپ کو اپنی اس استطاعت, اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے, یہ یاد رہے کہ اگر میں جی, اس کو خرچ کر دوں گا اگلے سال میرے پاس اتنی پوٹینشیلٹی ہوگی کہ میں حج کر سکتا ہوں, تو ٹھیک ہے خرچ کر دیں. لیکن اگر اس بات کا اندیشہ ہے تو اس کو سنبھال کر رکھیں. پھر آپ کیوں؟ صحیح, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پہ ایک بار زندگی میں حج زندگی میں ایک ہی بار واجب ہوتا ہے, کنڈیشن ساری فلفل ہو گئی, پوٹینشیل ہو گیا, استطاعت ہے, مال بھی ہے, صحت بھی ہے, سفری کاغذات دستاویز ساری مکمل ہیں, راستے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے, فیملی کے ایکسپنسز بھی پورے ہو رہے ہیں, وہاں کے ایکسپنسز بھی پورے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہے, بس یہ ایک کووڈ کے سے ریسٹرکشن لگی نہیں جا پا رہا ہے, تو ساری چیزیں تو جی, پوری تھی. تو جی, اگر اس کو خرچ کر دیتا ہے اور آئندہ حج نہیں کر پائے گا تو اس کی گردن پہ وہ حج رہے گا, حج کرنا ہوگا. اور جی, اگر مر گیا تو بچوں کے ذمے ہوگا کہ اس کے باپ کی طرف سے حج کرا دیں تاکہ باپ کا وہ ٹھیک قرض ہے, ادا ہو جائے. اچھا یہیں پر ایک ٹھیک بات ہے, اور بھی بتاتے ہوئے چلیں, حدیث یہاں پر سن لیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر حج واجب ہو گیا, استطاعت ہو گئی, اس کے بعد اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا. آپ کے سوال کا جواب حدیث میں, حج کی استطاعت ہو گئی, حج واجب ہو گیا, حج نہیں کیا, مر گیا, رسول کہتے ہیں وہ یہودی اور نصرانی کی موت مر رہا, مسلمان نہیں مر رہا, اللہ اکبر, امتی نہیں رہے گا, لہذا حج کرنا ہے. اب آغا سیستانی کا اور دیگر فقہا کا مسئلہ بھی یہاں پر یہ کہ اگر ایک آدمی پر حج واجب ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا اور اس کے بعد مال ختم ہو گیا, تو پھر کسی بھی صورت کوئی بھی خفت برداشت کرنی پڑے, کوئی بھی مشکلات ہوں, حج کرنا پڑے گا, ورنہ جی, مخلوص پہ حج نہیں ہے. ادھر ادھر کی جی, خفت اور ذلت برداشت, کیونکہ تم پر واجب تھا, تم نے ڈیلے کی ہے, تم نے جی, اس کو چھوڑ دیا. جی, جی جزاک اگلا. اللہ. حج کے مناسک میں شاید یہ ہمارے پروگرام کا آخری سوال ہے, کیونکہ اس کا وقت تھوڑا اپنے تنابیں کھینچی چلی جاتی ہیں. حج کے مناسک میں ایک اہم رکن ہے جس کے بارے میں کافی آئیکونک بھی وہ ہے کہ وہ 3 کچھ مینارے سے بنے ہوئے ہیں جن کو جا کر کے آپ کنکریاں مارنی ہیں آپ کو, اور پتھر آپ کو مارنے ہیں, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کو مارے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو اس میں یہ ہے کہ سوال یہاں پہ 1-2 ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مطلب پتھر مارنا یعنی گو کے سنسار کیا جا رہا ہے, تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ شیطان تو ابلیس تو ایک ہی تھا, تو یہ 3 کیوں ہیں وہاں پہ, اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے
میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دوں اور جواب مل جائے. سورہ حج کی آیت ہے, ماشاءاللہ. موضوع بھی حج ہے. جی کہا جا رہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے جی وہ اس کے دل کے تقوی میں سے ہے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کو بنا چکے نا, ہوں تو اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی مدد سے, اچھا بنانے کا مطلب یہ نہیں, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بنانے کا مطلب بنایا نہیں, ایکسٹینڈ کیا ہے, اس کی بنیادوں کو بلند کیا. خانہ کعبہ تو آدم کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے خانہ کعبہ کی زمین موجود تھی. حضرت آدم واہ نے اس کے گرد طواف کیا تھا, اور طواف واہ کرنے کے بعد جب شکر ادا کیا تو اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگارہ تیرا شکر کہ پہلا شخص ہوں جسے یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ آدم تم پہلے ہو, تم سے 50,000 سال پہلے میرے نبی نے اور ان کے اہل بیت نے اس گھر کا طواف کیا ہے. کیا تو بات. خانہ واہ کعبہ پہلے سے موجود. قرآن مجید کہہ رہا ان اول بیت وضع للناس, پہلا گھر بنا ہوا. تو پھر ہے کیا؟ تو پھر یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی دیواروں کو بلند کیا حضرت اسماعیل کی مدد سے, اور جب بلند کر چکے نا تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کی مدد سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی. آیت نمبر 127 کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, پروردگارہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے. جی اب اس کے بعد جو آپ کا سوال کا جواب, ربنا وجعلنا مسلمین لک, پروردگارہ ہم کو مسلمان قرار دے. مسلمان ہونے کے بعد مسلمان قرار دینے کی دعا کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی سوال ہے. واہ تو پتا چلا حکم الہی کے اوپر عمل جو ہے تبھی سلامتی ایمان اور اسلام ہے. پھر اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, اور میری ذریت میں سے مسلمان قرار دے, امتاً مسلمتاً لکا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا, اور ہمیں مناسک دکھا. یہ جو حج میں واہ ارکان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مناسک. جی تو اب مناسک ہیں, تو اب مناسک میں طواف بھی ہے, مناسک میں جی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز بھی ہے, جی مناسک کے اندر آپ کا صحیح کرنا بھی جو ہے, حضرت حاجرہ جو صفا و مروہ کے درمیان دوڑی تھی زمزم ابلا تھا, سبحان اللہ. واہ اسی مناسک کے اندر آپ کا میدان عرفات میں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی ہے, اسی مناسک کے اندر آپ کا جو ہے مزدلفہ میں جانا بھی ہے, انہی مناسک میں آپ کا مینا میں قربانی کرنا بھی ہے, انہی مناسک میں آپ کا سر کا بال مڈانا بھی ہے, انہی مناسک میں 2 رات مینا میں رکنا بھی ہے, انہی مناسک میں شیطان کو کنکریاں مارنا بھی ہے. واہ کیونکہ واہ دین یہ ہے کہ لا الہ کوئی نہیں معبود, یہ کفر ہے. ایمان ہوتا ہے وَإِلَّا اللَّهِ, سوائے اللہ کے. تو خانہ کعبہ کا طواف محبت ہے, صحیح محبت کی یاد ہے, نماز محبت کی یاد ہے, عرفات میں بیٹھنا محبت کی یاد ہے, قربانی واہ دینا محبت کی یاد ہے. حاجی کے لیے قربانی واجب ہے, ہمارے لیے مستحب ہے. لیکن شیطان نے کوشش کی, حاجرہ کے پاس آیا, ماں ہے نا, جی بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں, پریشان تو ہو گئی. لیکن جب پریشان ہو گئی تو ایک مرتبہ اس نے اور کام کیا, کہا دیکھا چھری بھی لے گئے ہیں, ساتھ میں رسی بھی لے گئے. اگر کسی اللہ دعوت اکبر. پہ گئے ہیں تو اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کیوں لے گئے؟ ماں پریشان تو ہوئی. ابراہیم پہ بھروسہ ہے, ایک نبی کی بیوی, ایک نبی کی ماں ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ شیطان جو بہت ہی مقدس گیٹ اپ کے اندر آیا تھا نا, اس نے کہا آپ گھر میں بیٹھی کیوں, باہر نکلیے. اب حضرت حاجرہ جو اپنے بیٹے کے لیے پریشان تھی, وہ یہیں سے ایک میسج مل گیا شیطان شناسی کا. کہا باہر نکل, کچھ کنکریاں اٹھائیں, لاہور پڑی اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈالی. کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے. خدا نے کہا یہ سنت حضرت حاجرہ جو شیطان کے خلاف قیام. واہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں قیام کیا ہے نا بت پرستوں کے خلاف, یہ شیطان کے خلاف قیام ہے. مدینے میں جی جو جنگیں لڑی گئی ہیں, امپوز کی گئی, بدر احد, یہ ایک شیطانی نظام کے خلاف قیام ہے. کنکریاں ماری, جی اسماعیل کو
اسماعیل کے پاس آیا, انہوں نے بھی لاہور پڑی, کنکریاں ماری. اس کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس بھی بڑھاپے میں اولاد ملی, انہوں نے بھی. اب جب یہ کر دیا نا تو اللہ نے کہا کہ تم جب یہاں پر آئے ہو تمہارے ساتھ نفس بھی ہے, شہوت بھی ہے, شیطان بھی ہے, عدو مبین قرآن کہہ چکا تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اب یہ سمبل وہاں پر بنا دیا. اب وہ سمبل اصل میں وہ جگہیں تھیں, اب وہاں پر ایک سمبل بنا دیا, وہاں کنکریاں مارنی ہیں. یہ کنکریاں مارنا صرف یہ نہیں کہ آپ گئے کنکریاں مار دی ختم نہیں. 7 کنکری ہے پہلے دن بڑے شیطان کے لیے, اگلے 2 دنوں میں تینوں شیطان کے لیے چھوٹا مجلا بڑا. 7 21 کنکریاں مارنی. تو قبلہ قطع کلامی کی معذرت, یہ 3 کیوں ہیں؟ کیونکہ ابراہیم کے پاس آیا تھا, حضرت حاجرہ کے پاس آیا تھا, اسماعیل کے پاس آیا تھا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک تو ہے. میں نے ابھی کہا نا, ابھی تو بتایا کہ تینوں کے پاس آیا تھا, تینوں نے شیطان کو ریجیکٹ کر دیا. شیطان جی. ریجیکٹ کرنے کے لیے اب جب ہم واہ. بھی آ رہے ہیں نا تو سنت ابراہیمی, سنت حاجرہ, سنت اسماعیل پر عمل تو کر رہے ہیں, لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کنکریاں مارتے وقت ذرا اپنے نفس کو بھی, جو وہاں شیطان بیٹھا ہے, جزاک اللہ. جھوٹ, غیبت, دھوکہ, فریب, واہ. بے ایمانی, قطع رحم, بغض, حسد, کینہ, کدورت, ان تمام شیطانوں کو ماریں. حج اپنے نفس کو پاک کرنے کا نام ہے, جزاک اور اللہ. ایسا پاک کرنے کا نام ہے. میسج مکمل ہو جائے گا وہ یہاں پر کہ جہاں رسول نے فرمایا کہ جب کوئی حج کر کے آتا ہے نا تو اس طرح سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ولادت ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ. بڑی بہت کچھ سمجھنے کو اور سیکھنے کو تھا اس گفتگو میں, اور ماشاءاللہ پروردگار یہ وسعت علمی باقی اور سلامت رکھے اور اس میں اپنی مزید برکات نازل فرمائے. آپ اسی طرح توحید کے لیے, حق محمد و آل محمد کے لیے بیان کرتے رہیے, گفتگو کرتے رہیے, اور مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر آپ کو پھر شامل بس قبول فرمائے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, شکریہ, اللہ آپ کی بہت شکریہ. توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, اور خدا کرے آئندہ سال یہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں, ہم سب کے سب حج کی سعادت حاصل کر سکیں انشاءاللہ, بیت اللہ کی زیارت کر سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ الہی آمین. بہت شکریہ قبلہ مولانا ابو سید عبدالقاسم رضوی صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو. خواتین و حضرات, یہ تھی ایک بہت ہی پر نور گفتگو جو کہ مولانا ابوالقاسم رضوی صاحب ہمارے ساتھ کر رہے تھے. اہم سوال ہم نے شامل کیے. امید ہے آپ جب اس پروگرام کی ٹرانسمیشن کو دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو سیکھنے کو اور سمجھنے کو ملے گا. آپ کے کچھ کانسیپٹس اس کے بارے میں کلیئر ہوں گے. پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن آسٹریلیا ہمیشہ اسی موٹو کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا نمبر آف ویوز, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کیا پاپولیرٹی کیا ہے ہمارے پروگرام کی. ہمارا تمام تر فوکس اپنے کانٹینٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کوالٹی کانٹینٹ اپنے آڈینسز, اپنے ناظرین, اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کریں, کیونکہ ہم ایک کمیونٹی آرگنائزیشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر ایفرٹ سے کسی نہ کسی زاویے سے, کسی نہ کسی رنگ سے, اگر ہم ایک کمیونٹی کے ممبر کو بھی کچھ بینیفٹ یا فائدہ پہنچا رہے ہیں تو دیٹ از آل آر ایفرٹس ورتھ. ہماری تمام تر محنت کی جو صلہ ہے وہ اس صورت میں ہمیں ملتا ہے. پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک بڑے زبردست نعت خواں ہمارے ساتھ شامل بزم ہونے جا رہے ہیں, جناب محسن مقصود صاحب. ان سے ہم ایک بہت شاندار اور بڑی قدیمی نعت ان سے ہم سنیں گے, تو میں ان کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں. محسن مقصود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظہیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں, آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے انشاءاللہ. جی الحمدللہ, کرم مالک کا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ رات کے 10:15 بجے کے قریب آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, اور آپ اس پروگرام میں شامل ثواب ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے,
ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا نعت سنائیے. جی میں پیش کرتا ہوں. اللہ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا. زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تائش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تائش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا. زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے
غلام آیا سبحان اللہ. زہ مقدر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ محسن مقصود بھائی. بہت بڑی پرسوز اور سب کی جانی پہچانی نعت ہے. تو جو بھی اس کو اس کے لوازمات کے ساتھ پیش کرتا ہے تو وہ سیدھی دل کو چھوتی ہے جا کے. جی بے شک, جزاک اللہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ذکر میں اور عبادت میں اپنے ساتھ شامل کیا. انشاءاللہ مالک PWA ٹیم کی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی خوبصورتی کے ساتھ اپنے پروگرامز انجام دیتے رہیے, اپنی آواز پہنچاتے رہیے, معلومات پہنچاتے رہیے. انشاءاللہ سلامت رہیے. بہت شکریہ. تھینک یو محسن بھائی, شب بخیر. انشاءاللہ پھر کسی موقع کے اوپر آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ضرور, شکریہ. تھینک یو. اللہ تھینک یو. خواتین و حضرات, یہ تھا پاکستان ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے حج اسپیشل ٹرانسمیشن کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. میسج واز ویری کلیئر کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حج کی اسپرٹ از ایکوالٹی, حج کی اسپرٹ از سبمیشن ٹو اللہ, حج کی اسپرٹ از کسی پتے تک کو بھی آپ تکلیف اور ضرر نہیں پہنچا سکتے. اس امید کے ساتھ کہ ہم اس میسج کو اپنے ساتھ رکھ سکیں گے, اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے, اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میسج کو اپنی زندگی میں اپنا سکیں اور پریکٹیکلی ان ویلیوز کے اوپر عمل کر کے معاشرے کا اور سوسائٹی کا ایک اچھا اور ایک ایسا حصہ اور ایک پارٹ بن سکیں جو کہ اپنا بھی خیال رکھتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھتا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب جہاں جہاں رہیں سیف رہیں. میلبرن ہیز ریسنٹلی انٹرڈ انٹو 5th لاک ڈاؤن. امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت اور عافیت کے ساتھ رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. خدا حافظ.
Think Higher Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer-sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.